پھر بچوں آج کی کہانی ایک ایسے مچھیرے کے متعلق ہے جس کی نصیحت بری باتوں کی وجہ سے دو بچے اپنی پڑھائی میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ وہ بچے پہلے تو خیالی دنیا میں رہتے تھے، لیکن مچھیرے کی نصیحت کے بعد انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہیں اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ زین اور علی کو تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کتابیں کھول کر پڑھنے سے وہ جلد اکتا جایا کرتے تھے اور وہ جلد امیر ہونے کے طریقوں پر غور کرتے اور تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ دونوں اس بات پر گفت و شنید کر رہے تھے کہ کیوں نہ سمندر پر جا کر مچھلی پکڑی جائے جس کو بیچ کر ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ جل مچھلی کی کہانی انہوں نے اپنی دادی اماں سے سن رکھی تھی۔ اگلی ہی صبح جب ہوئی تو وہ اسکول جانے کی بجائے سمندر پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سمندر پر اپنا جال پھینکا اور جل مچھلی کے جال میں پھنسنے کا انتظار کرنے لگے۔ صبح سے دوپہر گزر گئی اور پھر دوپہر سے شام ہو گئی۔ جل مچھلی تو کیا کوئی عام مچھلی بھی نہ پھنس سکی۔ وہ مایوسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں اچانک ان کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ ایک مچھیرا تھا جو ان سے پوچھنے لگا، ارے بچوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آخر تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اور پھر یہ کہ اکیلے آئے ہو کیا تمہارے ساتھ تمہارا کوئی بڑا نہیں آیا؟ انکل ہمیں سمندر پر دراصل جل مچھلی پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ بچوں کی یہ بات سن کر اس مچھیرے کو بڑی حیرت ہوئی۔ کیا جل مچھلی پکڑنے کے لیے آئے ہو؟ دیکھو بیٹا، میں یہاں سال ہر سال سے مچھلیاں پکڑنے کے لیے آتا ہوں، آج تک مجھے تو یہاں کوئی جل مچھلی نظر نہیں آئی۔ لیکن انکل مچھلی ہوتی تو ہے نا جل، چونکہ ہماری دادی اماں یہ کہا کرتی تھی کہ جل مچھلی ایک انتہائی قیمتی مچھلی ہے، اگر آپ لوگ اسے سمندر سے پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اسے بیچ کر آپ بہت جلد امیر ہو سکتے ہو۔ دیکھو بیٹا، ہمارے گھروں میں جو بزرگ لوگ ہمارے بچوں کو کہانیاں سنایا کرتے ہیں نا، اس میں بہت سی کہانیاں فرضی ہوتی ہیں، حقیقی نہیں ہوتی۔ جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ آپ اس مچھلی کو بیچ کر دولت حاصل کرو گے اور بہت جلد امیر ہو جاؤ گے، تو اس سلسلے میں میری ایک بات یاد رکھنا، سب سے بڑی اور اصل دولت انسان کا علم ہوتا ہے۔ علم انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ وہ مچھیرا بہت عقل مند تھا، اس نے بچوں کے سامنے بڑی نصیحت امیز باتیں کی اور بچے اس کی باتوں کو بڑی غور سے سننے لگے۔ ہاں انکل، ہمارے ٹیچر بھی یہی بات کہتے ہیں۔ میں تو اپنے اس دوست کو سمجھا رہا تھا کہ چھوڑو اس مچھلی پکڑنے کے خیال کو، لیکن یہ اسے پکڑنے کے لیے بضد تھا۔ ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے بچوں، تمہیں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ میں کہہ رہا تھا کہ علم ایک ایسی دولت ہے جس سے اگر آپ لوگوں کو ایسے ہی لگاؤ ہو جائے جس طرح مچھلی پکڑنے میں آپ لوگوں کے لیے لگن پیدا ہو گئی ہے، تو ایک دن آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہو۔ وہ بچے بڑے سمجھدار تھے، اس عقلمند مچھیرے کی باتیں ان کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد پھر وہ اٹھے اور اپنے گھر کی طرف واپس چلے گئے اور پھر واپس جا کر اپنے گھر میں بڑی لگن سے پڑھنے لگے۔